السلام علیکم۔ محمد ہارون بلوچ میرا نام ہے۔ اب ایک بات میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، بلوچ یا کوئی اور ذات، جیسا کہ ایک پہچان اللہ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے۔ میں بلوچ، وہ کچی، وہ میمن، وہ پنجابی، وہ گانچی، وہ میاں والی، وہ ہزارہ والی وغیرہ وغیرہ، کہ اس سے انسان کی پہچان کی شناخت ہوتی ہے، جسم کی اور روح کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ پہچان میں نے الفاظوں میں کہا کہ میں خود بھی ہو جاؤں اور آپ آج کی سوچ کے مطابق، کل کی نہیں، جو شے نشیں ہو گئے اپنے تربتوں پر الفاظوں میں محبت میں ہو گئے، آج کیا تھا وقت پہ کھو گئے، سوچتی کیا محبت میں نفرتوں کے اندر روح پوش نہیں بلکہ ظاہر ہو گئی۔ تو میں سوال کرتا ہوں ایک اپنے آپ سے لے کر آج کی سوچ میں، ایک 6 مہینے کا بچہ، بلکہ ایک دن کا بچہ، بلکہ ایک سیکنڈ، ایک گھنٹے میں، ایک منٹ کا بچہ، کہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ ان کو ایک ماں کے پیٹ سے جنم دیتا ہے، کوئی بھی شکل صورت میں، لڑکی ہو یا لڑکا۔ میں ایک الفاظ کرتا ہوں آج کی سوچ کے مطابق، کل ایسی سوچتی کہ ایک قرآن کی الفاظ کو سن کر ایمان لاتے تھے، اور آج ایسی سوچ ہے پوری قرآن پڑھ کر سنا ہو تو کیا بولیں گے؟ مینوں کی پتہ کہ ان وچ کھسے آرام نو فرما رہے ہیں، یعنی معلوم نہیں ادھر کون سو رہا ہے مگر ایک 6 مہینے کا بچہ یا ایک سیکنڈ کا بچہ بڑا ہو بالکل اپنے آپ کو یا مومن کرے گا یا اپنے آپ سے ہی نفرت کرے گا۔ کیوں؟ مومن محبت کو بولتے ہیں نفرت اللہ کی طرف سے عذاب کو بولتے ہیں، کہ شیطان کو اللہ نے دیا ہوا ہے عذاب طوق زنزیل کا۔ اب ایک انسان سوچے سمجھے، میں ایک دن کا بچہ تھا، ایک سیکنڈ کا بچہ تھا، اس وقت ایک تنکا مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ آج میں بڑا ہوں، میں اپنے آپ کو غرور نہ کروں، کیونکہ اس وقت میں ایک دن کا بچہ تھا، میں اپنا ٹٹی اٹھا نہیں سکتا تھا، میں بلکہ اپنی پیشاب کو روک نہیں سکتا تھا، کہ اس وقت میں ایک سیکنڈ کا بچہ، ایک دن کا بچہ، ایک 6 مہینے کا بچہ تھا۔ تو بچہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی ٹٹی اور پیشاب کو خود صاف نہیں کرتا تھا، کہ اللہ نے مجھ پر ایک نوکر اور ایک عظمت، ایک شہرت، ایک عبادت کے روپ میں ایک محبت مجھے بخش دی۔ اس بچے نے کہا، مجھے اتنا ہوش نہیں کہ میں 6 مہینے کا بچہ تھا تو اس وقت میری حال کیا تھی، جب بڑا ہو گیا واہ رے واہ کیا کرنے لگا، جیسا کہ میں بیٹا ہوں۔ یہ گمنڈ، یہ غرور، یہ سرور ایک انسان کی چہرے پر یا جسم پر
کوئی بھی تکلیف ہو. ہاں 6 مہینے کا جب بچہ تھا اس وقت معلوم نہیں تھا. جب بڑا ہو گیا اگر اس کے چہرے پر یا جسم پر کوئی تکلیف ہو تو کیا کہے گا؟ ہاں میں برا ہوں، میں برا ہوں. تو اس وقت اے سے لے کر ABC Z تک یاد آئے گا تو اللہ نس نس میں چھا جائے گا. ہاں میں نے تو محبت کو پیش کیا، تو نے تو نفرت کا ضلالت خود ہی اپنے گلے میں ڈال دیا. ہاں آج تو بڑا ہو گیا اور ایک چھوٹی سی تکلیف کو تم برداشت نہیں کرتے. جا کے کسی اسپتال میں دیکھو، اس بچے کو چھوڑو 6 مہینے کا تھا، اپنے ٹٹی پیشاب اٹھا نہیں سکتا تھا. ایک اسپتال میں دیکھو ایک مریض جو لیٹا ہوا ہے کس دکھ کی کہانی میں. جب وہ سلامت تھا، تندرست تھا، تو نہیں جانتا تھا کہ دنیا کیا ہے. جب بستر پہ ہو گیا تو معلوم پڑا دنیا رنگین ہے یا غمگین ہے. تو انسان کے اندر گہری سوچ ہونا چاہیے کہ مجھے اتنا پہچان ہو کہ میرے اوپر ایک گورنمنٹ ہے. یہ تو دنیا کی گورنمنٹ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ پوری دنیا کو سنبھال رہا ہے. یہ سوچے کہ میرے اوپر بھی گورنمنٹ ہے، وہ دیکھ رہا ہے میری تمام نخروں کو اور میری تمام ناز اور میری فریادوں کو دیکھ رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایسی قدرت چاہ گئی، ہاں نفسا نفسی بڑھ گئی وہ، کہ ایک انسان کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں کل محبت تھی گزر گیا، آج قیامت ہے تو دکھ گیا. نزاکت ہے تو کیا ہوا، عبادت ہے تو کھو گیا. واہ واقعی بولتا جب انسان تندرست ہے تو 1000 گناہوں سے مبتلا ہو کر جاتا ہے. جب بستر میں پڑ جائے تو روتا ہوا جاتا ہے. اے سوچ، تیری سوچ پر میں شرمندہ ہوں، تو اس لیے الفاظ سے لے کر ہوش مند تک کیا میں شرمندہ ہوں. میں اپنے آپ کو بھئی کوئی بڑا نہیں سمجھتا. میں یہی جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مٹی سے بنایا، مٹی سے سجایا، اس مٹی کے اندر ایک ادنا سا روح ڈالا اور اس روح کے ذریعے میں باتیں کر رہا ہوں. اور اللہ نے اس روح کو حکم دیا کہ باتوں پر میں نے آپ کو لگایا، جسم کا کوئی قصور نہیں. یعنی ایک جسم سے روح نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو سمجھو اللہ معاف کرے بے جان ہوتا ہے. ابھی جو میں نے پیچھے ایسا چھڑک کے دیکھا کہ مجھے کچھ چیز چھو رہا ہے، تو مجھے اللہ کے فضل سے یہ تو پورے میرے جسم پہ گھوم رہا تھا، بہت کھجلی ہو رہی تھی، مگر میں نے اس کو گرا دیا اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ایک چھوٹی سی مکوڑی اگر میرے گردن پہ جا رہا ہے تو میں ڈر رہا ہوں کیوں؟ افسوس مجھ کو، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مغرور کریں. ابے مٹی، ایک کٹمل کو انسان ہم جیسے برداشت نہیں کرتے. ہاں واقعی صحیح کہا کہ پہلے سوچا تھا کورونا، پھر سوچا ڈینگی، پھر سوچا چکن گنیا. اتنے عذاب اللہ نے سرزمین پہ ہم جیسے انسانوں کو دکھا دیا. یہ گم ہو گئے، پھر شروع وہی قصے کہانیاں، لو
آئی ایم اے ڈسکو ڈانسر، زندگی میرا گانا، دھوپ میں ہے مسکرانا، محبت کرنا ہے تو آنا، نفرت کرتے ہو تو نالا لے جانا، آؤ جھومو آؤ ناچو، ہمیں ڈسکو یعنی ڈانسر۔ یار جانو، میری ان الفاظوں کو شیئر کرو کہ مٹی سے انسان بنا ہوا ہے تو مٹی میں مل سکتا ہے۔ ایک کہاوت والی بات نہیں، حقیقت والی بات ہے۔ جب ایک انسان زندہ ہے تو شرمندہ ہے، تو مرگ بھی گیا اس وقت بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ گھر والے کیا بولتے، یہ مر گیا لے جاؤ بھائی، یہ پٹ جائے گا، لے جاؤ ورنہ خواب پہ آئے گا۔ میں زندہ تھا، کیا کر رہا تھا؟ گالیاں دے رہا تھا، محبت کر رہا تھا، زندہ تھا، ڈرامہ ہو گیا، اب مر کے بھی ڈرامہ ہے۔ ہاں، لاش کو کیوں نہیں رکھتے گھر پر؟ ہاں، پٹے گا یا خواب پہ آئے گا؟ ہاں، ہم جیسے انسان اپنے آپ کو یعنی کہیں ہم گل ہیں، ہمارے جیسے کوئی نہیں ہے، ہمارے بالوں کو دیکھ، ہماری رنگت، اور واہ مٹی، اچھا ہے کہ اللہ نے تم کو جدا بنا ڈالا، ورنہ ایسے ایسے الفاظوں میں بہت سے استغفر اللہ خدا بنا ڈالا۔ بت یعنی بت، بت یعنی اس کے اندر روح نہیں ہے نا، بت ہے تو روح نہیں ہے۔ ہاں، ایک بت کو دیکھو کہ وہ بت ہے، اس کو انسان دیکھے نا تو وہ کیا بولتے ہیں، یہ تو میری طرح ہے، مگر بات کیوں نہیں کرتا؟ بت تھا نہیں، پہلے انسان تھا پھر اس کا بت بنا۔ کیوں؟ پہلے انسان تھا پھر اس کا بت بنا، پھر وہ گیا پھر اس کا بت بنا، ایک روح کی وجہ سے۔ صرف محبت میں چاہت ہے، محبت میں اللہ ہی، عبادت، قدرت اللہ کی، الفاظ اللہ کی پیاری پیاری چاہت صرف محبت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بولا تھا، سواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ، اس کو بھی فرمان پر ایک الفاظ اللہ نے کہا کہ اے محبوب، میں نے جب 7 آسمان 7 زمین، مغرب مشرق شمال جنوب بنایا ہے تو ایک محبت کی تہہ پر اللہ نے اس دنیا کو بھی محبت کے لیے بنایا، اور نفرتوں کو اللہ نے دور کر دیا، شیطان کے آنگن میں چھوڑ دیا نفرتوں کو۔ تو اللہ نے بولا جو شیطان کا ہے وہ دوسرے دنیا پر کیا یقین کرے گا، جو میرا ہے تو بے شک سمجھے گا۔ مگر ایک بات ہے، شیطان نے بھی کہا کہ اللہ نے اپنی چاہتوں سے محبت کی اور اپنی چاہت پر ہر چاہت کو بنایا۔ یعنی الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کو محبت میں بنایا، اس دنیا کو بھی محبت میں۔ اللہ نے الفاظوں میں زبان پر قسم اٹھائی تھی کہ میں نے اس دنیا کو محبت کے اندر سجایا ہے۔ ایک الفاظ کو یقیناً گہرائیوں میں سننا، میں کیا کہہ رہا ہوں اس الفاظوں کو ذہن نشین کرنا۔ جیے میرا پیارا پاکستان، میرا پیارا پیارا اللہ کے حکم سے ہر صفاؤں کو، ہر محکمے کے سپاہیوں کو سلام، اور میری پیاری جان عوام پیار محبت کو سلام۔ جیے پاکستان۔